بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 120 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے محایات کی دو قسمیں، زمانی اور مکانی۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَهَايَعَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ عَلَىٰ أَن يَسْكُنَ هَٰذَا طَائِفَةً وَهَٰذَا طَائِفَةً أَوْ هَٰذَا عِلْوَهَا وَهَٰذَا سِفْلَهَا جَازَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْهِ جَائِزَةٌ فَكَذَا الْمُحَايَاةُ وَالتَّهَايُعُ فِي هَٰذَا الْوَجْهِ إِفْرَازٌ لِجَمِيعِ الْأَنْصِبَاءِ لَا مُبَادَلَةٌ وَلِهَٰذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْقِيدُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَن يَسْتَغِلَّ مَا أَصَابَهُ بِالْمُحَايَاةِ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ لِحُدُوثِ الْمَنَافِعِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ تَهَايَعَا فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ عَلَى أَن يَخْدِمَ هَٰذَا يَوْمًا وَهَٰذَا يَوْمًا جَازَ وَكَذَا هَٰذَا فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ الْمُحَايَاةَ قَدْ تَكُونُ فِي الزَّمَانِ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانِ وَالْأَوَّلُ مُتَعَيَّنٌ هَاهُنَا وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُعِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي مَحَلٍّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِأَنْ يَتَّفِقَا لِأَنَّ التَّهَايُعَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَلُ وفي الزمان أكمل فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولو تہایعا، اگر شریکین نے ایک گھر میں اس طور پہ محایات کی کہ یہ شریک گھر کے اس حصے میں رہے گا اور وہ دوسرے حصے میں رہے گا، یا یہ مکان کے علو بالا خانے میں رہے گا اور وہ تحتانی منزل میں رہے گا، جاز، تو یہ درست ہے۔ لأن القسمة على هذا الوجه جائزة، اس لیے کہ اس طرح تقسیم بھی درست ہے۔ فكذا المحایات، تو محایات بھی صحیح ہوگی۔ والتہایع في هذا الوجه، اور اس صورت میں باری مقرر کرنا یہ افراز کہلائے گا، یعنی تمام حصوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ لا مبادلۃ، یہ مبادلہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میں وقت کی تعیین کی شرط نہیں لگائی گئی، اور ہر شریک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ محایات میں ملنے والے اپنے حصے کو کرائے پر دے۔ شرط ذالک فی العقد، عقد میں اس کی شرط لگائی گئی ہو یا نہ لگائی گئی ہو، اس لیے کہ منافع اس کی ملکیت میں ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اگر شریکین نے ایک غلام سے متعلق اس طور پہ باری مقرر کی کہ وہ غلام ایک دن اس کی خدمت کرے گا اور دوسرے دن دوسرے کی خدمت کرے گا، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹے کمرے میں باری مقرر کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ محایات کبھی زمانے میں ہوتی ہے اور کبھی مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ والاول متعین ہاہنا، اور یہاں یعنی غلام سے متعلق پہلا متعین ہے۔ ولو اختلفا فی التہایع، اور اگر شریکین زمان و مکان کے احتمال رکھنے والے محل میں باری لگانے میں اختلاف کریں، یأمرہم القاضی، تو اولاً قاضی ان کو حکم دے گا کہ وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں، اس لیے کہ تہایع فی المکان، مکان کے اعتبار سے باری لگانا عدل ہے، زیادہ عدل والی بات ہے، اور محایات فی الزمان اکمل ہے، زیادہ کامل ہے۔ فلما اختلفت الجہۃ، تو جب جہت بدل گئی تو اتفاق ضروری ہے۔ فإن اختاراہ من حیث الزمان، پھر اگر شریکین نے محایات زمانی کو پسند کیا، اختیار کیا، تو پھر تہمت کو ختم کرنے کے لیے ابتدا کس سے ہوگی، اس میں قرعہ ڈالا جائے گا۔
آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب پڑھتے ہیں۔ تو سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ بطور خلاصہ یہ ذہن میں رکھیں گے، ہمارے آج کے سبق میں تہایوں کی دو قسمیں محایات فی الزمان اور محایات فی المکان کا تذکرہ ہے، اور محایات فی المکان، محایات فی الزمان، ان میں سے اعدل اور اکمل کیا ہے اس کا بھی ہمارے آج کے سبق میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح محایات میں ملنے والا جو حصہ ہے آگے اس کو کرائے پر دے کر نفع حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہوگا۔ آئیے عبارت کو سامنے رکھ کر اپنے سبق کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وَلَوْ تَحَايَعَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، تو یہاں پہ تہایوں کی دونوں قسموں کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو تہایو فی الزمان اور تہایو فی المکان میں یہاں اس صورت میں تہایو فی الزمان اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تہایو فی الزمان کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک وقت میں ہی اس چیز کے ایک ایک حصے سے نفع حاصل کرتے ہیں، یعنی نفع ایک ہی ٹائم پہ دونوں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وَلَوْ تَحَايَعَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، ایک گھر میں ہی انہوں نے اس طرح باری مقرر کی ان یسکن ھذا طائفتاً، کہ احمد گھر کے اس حصے میں رہے گا اور حماد گھر کے اس حصے میں رہے گا، دائیں طرف احمد رہے گا، بائیں طرف حماد رہے گا۔ او ھذا علوھا وھذا سفلھا، احمد بالا خانے میں رہے گا اور حماد تحتانی منزل میں رہے گا۔ اگر اس طرح کر کے اپنی باری مقرر کر لیں، محایات کر لیں، تو یہ جائز اور درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ تو لأن القسمت سے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس محایات کو چونکہ تقسیم پر قیاس کیا ہے، اس کو تقسیم کے ساتھ حکم میں جوڑا ہے، تو جیسے اس انداز میں تقسیم جائز ہے، اس انداز کی تقسیم کہ دایاں حصہ وہ احمد کو دے دیا جائے، بائیں طرف والا حماد کو دے دیا جائے، یا بالائی منزل حماد کو دے دی جائے اور تحتانی منزل احمد کو دی جائے، جیسے یہ تقسیم میں انداز اختیار کرنا درست ہے، فَكَذَا الْمُحَایَات، اسی طرح محایات بھی اسی طریقہ سے اگر طے کر لی جائے تو درست ہے۔ وَالتَّحَايُ فِي هَذَا الْوَجْهِ کے عبارت سے دو اصطلاحی الفاظ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تقسیم جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس تقسیم میں افراز اور مبادلہ یہ دو لفظ ذکر ہوئے تھے کہ کہیں افراز راجع ہوتا ہے، کہیں مبادلہ راجع ہوتا ہے۔ تو تقسیم میں تو دونوں چیزیں وہاں پہ چلتی ہیں، کہیں افراز کو ترجیح دی جاتی ہے، کہیں مبادلہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محایات کی یہ جو صورت اوپر بیان کی کہ دائیں طرف احمد رہے گا، بائیں طرف حماد رہے گا، تو محایات کی اس صورت میں افراز پایا جا رہا ہے، مبادلہ نہیں ہے۔ مبادلہ کب بنتا؟ اگر محایات ایک گھر میں دو زمانوں میں ہوتی تو اس کو مبادلہ سے تعبیر کرتے، اس کو افراز نہ کہتے۔ یہ صورت جو اختیار کی گئی ہے کہ ایک اوپر رہے ایک نیچے رہے، اس کو افراز کہیں گے، اس کو مبادلہ نہیں کہتے۔ لا مبادلتن، یہ مبادلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں قاضی نے یا قاسم نے ان میں سے ایک کے منافع کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے، جبکہ اس کے منافع تو پھیلے ہوئے تھے، گھر کے دونوں حصوں میں موجود تھے، دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے، لیکن کیا کیا؟ قاضی نے تقسیم کرتے ہوئے اس کے منافع کو ایک طرف والے حصے میں متعین کر دیا کہ احمد آپ دائیں طرف والے حصے میں رہو، حماد آپ بائیں طرف والے حصے میں رہو۔ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْقِيد، یہ جملہ بطور دلیل کے لائے ہیں کہ یہ افراز ہے، مبادلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مبادلہ ہوتا تو اس میں وقت کی شرط لگائی جاتی، مدت کو بیان کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مبادلہ ہوتا ہے تو اس وقت اجارے کی صورت بنتی ہے، اس لیے کہ اجارے کی صورت کیسے بنتی کہ ہر ایک اپنی باری میں دوسرے کا حصہ قرض لے رہا ہوتا ہے، یعنی قرض میں دوسرے کے حصے سے نفع اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کا اجارہ تو فاسد ہے کہ یہ اجارہ سکنا، رہائش اختیار کرنے کا، نفع اٹھانے کا اجارہ
بمقابلہ نفع اٹھانے کا اجارہ ہوگا تو اس اجارے کو فقہا فاسد کہتے ہیں، اس لیے کہ جو مبادلہ کی صورت ہوتی ہے تو اس مبادلہ میں منافع کی تملیک بالعوض ہوتی ہے کہ آپ میری یہ گاڑی استعمال کر لو، میرا گھر استعمال کر لو، آپ مجھے اس کا عوض دے دینا، تو اجارہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ میری گاڑی آپ استعمال کر لو، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ یہ اب استعمال کرتے ہی رہنا، بلکہ اس میں وقت متعین کرتا ہوں کہ کل شام تک آپ یہ گاڑی استعمال کر لیں یا 1 مہینہ تک آپ اس مکان سے نفع اٹھا لیں۔ تو جب یہ مبادلہ ہوگا تو اس مبادلہ میں تاقیت وقت مقرر کیا جاتا ہے، اس میں وقت کی شرط ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو صورت اوپر ذکر کی گئی ہے کہ ایک دائیں طرف رہے ایک بائیں طرف رہے، یا ایک اوپر والی منزل میں رہے ایک نیچے رہے، تو اس کو ہم افراز کہیں گے، اس کو مبادلہ نہیں کہا جائے گا، ورنہ جنس واحد میں شبہ ربا کی وجہ سے مبادلہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ سے یہاں دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب محایات ہو گئی، قاضی نے حصے طے کر دیے کہ حماد آپ بالا خانے میں رہو گے اور احمد تحتانی منزل میں رہیں گے، تو جب ان کے حصے الگ الگ ہو گئے محایات کے اعتبار سے، تو اب ان کو اختیار ہے کہ خود اس گھر میں رہیں یا اس گھر کو کرائے پر دے دیں اور کرائے پر دے کر اس سے آمدنی حاصل کریں، اس سے نفع کمائیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَن يَسْتَغِلَّ، یستغل بمعنی کرایہ پر ڈالنا، کرایہ پر دینا، تو اب ان دونوں میں سے ہر ایک کرائے پر دے سکتا ہے۔ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ، عقد میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یعنی بوقت محایات قاضی نے طے کرتے وقت، ان کا حصہ علیحدہ کرتے وقت وہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ آپ اس کو خود ہی استعمال کریں گے یا آپ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کا تذکرہ نہ بھی ہوا ہو تو ان کو اجازت ہے کہ یہ خود استعمال کریں یا آگے کرائے پر دے دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لحدوث المنافع علی ملکہ، کہ اس کا نفع اس کی ملکیت میں پیدا ہو رہا ہے۔ جب نفع اس کا اپنا ہے تو اس منافع کو، تو اس منفعت کو وہ اجرت پر آگے دے سکتا ہے۔ یہاں بعض شراح نے ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد یا حماد اپنا حصہ آگے کرائے پر بھی دے سکتے ہیں اور اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، تو یہاں اگر اس کو عاریت کے پہلو سے دیکھا جائے کہ دونوں کے پاس جو جو حصہ ہے تو تقسیم کر کے تو قاضی نے مالک بنایا نہیں، نفع اٹھانے کے لیے دیا ہے، تو گویا کہ ایک کا حصہ دوسرے کے پاس بطور عاریت ہے، اور جب کوئی چیز عاریتاً کسی سے لی جاتی ہے تو اس کو اگر آگے کرائے پر دیا جائے تو عاریت پر لی ہوئی چیز کا جو کرایہ آتا ہے تو اس کا مالک یہ شخص نہیں ہوتا جس نے عاریت پر لے رکھا ہے، بلکہ جس نے دی ہوتی ہے، جو اصل مالک ہوتا ہے، تو وہ اس پیسے کا مالک ہوتا ہے جو اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ عاریت پر دینے کا مالک نہیں ہوتا جس نے خود کسی سے چیز مانگی ہوتی ہے، تو یہاں بھی اگر اس عاریت کو معتبر مانا جائے تو پھر یہاں اجارے پہ آگے دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں نہیں، اس بات کو بنیاد بنا کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہاں عاریت میں صورت تھوڑی سی مختلف ہے کہ عاریت کے اندر اگر کسی نے بطور عاریت کسی کو کوئی چیز دی ہوئی ہے، مثلا احمد نے حماد سے عاریتاً موبائل لیا اور یہ کہا کہ مجھے کچھ تھوڑی ضرورت ہے تو آپ یہ موبائل کل تک کے لیے مجھے دے دیں، تو اب مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ کل تک اس کے پاس نہ رہنے دے، مدت گزرنے سے پہلے ہی اس سے کہے کہ بھئی آپ میرا موبائل واپس کر دیں، میرا گزارا موبائل کے بغیر نہیں ہو رہا۔ لہٰذا عاریت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جب تحایع ہو گیا تو اب اس کے منافع اس شخص کے حصے میں ہیں، اب احمد اور حماد اپنے حصے کو خود استعمال کریں، عاریت پر دیں، کرایہ پر دیں، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ آگے تیسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اس کی دوسری قسم ہے محایات فی الزمان۔ پہلی قسم محایات فی المکان تھی اور یہاں محایات فی الزمان ہے۔ وَلَوْ تَحَایَا فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ، ایک غلام تھا
دو شریک تھے تو اگر انہوں نے اس طرح کر کے طے کر لیا کہ علی ان یخدم ھذا یوما وھذا یوما کہ یہ غلام ایک دن احمد کے کام کرے گا اور ایک دن حماد کے گھر کے کام کرے گا، تو ایسی تقسیم درست ہے اور یہ محایات فی الزمان کی صورت ہے جازا۔ وکذا ھذا فی البیت الصغیر، اسی طرح اگر ان کا معاملہ غلام میں نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹے کمرے میں تھا، تب ظاہر ہے ایک چھوٹے کمرے میں اکٹھے تو دونوں نہیں رہ سکتے، لیکن اگر انہوں نے یہ طے کیا کہ اس بیت صغیر میں ایک دن احمد رہے گا، دوسرے دن حماد رہے گا، یا مہینے کے 15 دن احمد رہے گا، بقیہ 15 دن حماد رہے گا، تو اس طرح کر کے محایات درست ہے۔ لأن المحایات قد تکون فی الزمان، اس لیے کہ محایات کبھی زمان میں ہوتی ہے، وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، وقت تکون من حیث المکان، اور کبھی جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ والاول متعین ہا ہنا، تو یہاں پہلی صورت متعین ہے، پہلی صورت سے مراد محایات فی الزمان، یا غلام کے اندر محایات فی الزمان متعین ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک غلام ایک وقت میں دو جگہوں پہ تو خدمت نہیں کر سکتا کہ وہ 8 بجے ایک کے گھر میں بھی ناشتہ بنا رہا ہو اور دوسرے کے گھر میں بھی ناشتہ بنا رہا ہو، تو ظاہر ہے غلام میں محایات فی الزمان ہی متعین ہوگی، اس لیے کہ محایات فی الزمان میں جو منافع ہیں وہ یکے بعد دیگرے حاصل ہوتے ہیں۔ فی الزمان زمانے کے اعتبار سے جب باری لگائی جاتی ہے تو ایک زمانہ اس سے ایک شخص نفع اٹھائے گا، دوسرے زمانے میں دوسرے وقت میں دوسرا اس سے نفع اٹھائے گا، جبکہ محایات فی المکان جو ہوتی ہے اس میں ایک ہی وقت میں دونوں کو نفع ہوتا ہے، یعنی محایات فی المکان ایک ہی ٹائم دونوں کو حاصل ہو جاتا۔ تو پہلی صورت میں یعنی جو فی الزمان ہوتی ہے، اس صورت میں وہ جو محایات ہوتی ہے پورے مملوک کی ہوتی ہے، وہ مملوکہ مکان ہو یا مملوکہ غلام ہو، تو جب محایات میں احمد کی باری ہوگی تو اس باری میں وہ پورا غلام احمد کی ملکیت میں تصور کیا جائے گا، وہ پورا مکان احمد کی ملکیت میں تصور کیا جائے گا، جبکہ جو محایات من حیث المکان ہوتی ہے تو من حیث المکان محایات بعض کی ہوتی ہے بعض کی نہیں ہوتی، یعنی جب مکان کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے تو آدھا مکان وہ احمد کے پاس ہوتا ہے، آدھا حماد کے پاس ہوتا ہے، تو گویا کہ فی الزمان میں مملوک پورے کا پورا ایک شریک کے پاس ہوتا ہے، اور محایات فی المکان میں پورا کا پورا مملوک ایک کے پاس نہیں ہوتا بلکہ بعض حصہ ایک کے پاس ہوتا ہے بعض دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّحَايُّ سے الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر احمد اور حماد میں اختلاف ہو گیا، احمد کہتا ہے کہ محایات فی الزمان ہوئی تھی، حماد کہتا ہے محایات فی المکان ہوئی تھی، تو اب قاضی خود سے فیصلہ نہیں کرے گا، یعنی جلدی سے قاضی یہ نہیں کہہ دے گا کہ محایات فی الزمان ہوئی تھی یا محایات فی المکان ہوئی تھی، بلکہ قاضی ان دونوں کو کہے گا کہ کسی ایک پر اتفاق کرو، اور یہ جو اختلاف ہو رہا ہے وہ چیز ایسی ہے فی محل یحتملہما، وہ محل ایسا ہے جس میں دونوں کا احتمال ہے کہ وہاں محایات فی المکان بھی ہو سکتی تھی، محایات فی الزمان بھی ہو سکتی تھی۔ دیکھیں جیسے غلام ہے یا گھوڑا ہے تو ان کے اندر محایات فی الزمان تو ہو سکتی ہے، محایات فی المکان نہیں ہو سکتی، کہ غلام جب کام کرے گا پورے کا پورا ایک کی ملکیت میں ہوگا، ایک گھوڑا ہے تو اس پورے کے پورے گھوڑے سے ایک وقت میں ایک نفع اٹھائے گا، یعنی اگر محایات کی جا رہی ہے تو گھوڑا اور غلام ایسے ہیں کہ ان میں محایات فی الزمان تو ہوگی، محایات فی المکان نہیں ہوگی۔ جبکہ ایک مکان بنا ہوا ہے یا ایک دکان ہے بڑی ساری، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں دونوں کا احتمال ہے کہ مکان میں ایک مہینہ ایک رہے دوسرے مہینے میں دوسرا رہے، یا ایک دن ایک رہے دوسرے دن دوسرا رہے، تو مکان ایک ایسی چیز ہے جس میں دونوں قسم کی محایات کا، دونوں قسم کی باریوں کا احتمال ہے۔ تو اگر ان کا اختلاف ہے تو یامرہم القاضی بان یتفقا، قاضی ان کو حکم دے گا کہ پہلے آپ متفق ہو جاؤ کسی ایک پر، یا محایات فی المکان پہ آ جاؤ یا محایات فی الزمان پہ آ جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں قسمیں مختلف پہلوؤں سے ایک دوسرے سے افضل ہیں، یعنی ان دونوں قسموں میں مختلف پہلوؤں پہ اگر غور کیا جائے تو کچھ پہلوؤں سے محایات فی المکان افضل ہوگی، کچھ پہلوؤں سے محایات فی الزمان اچھی ہوگی۔ تو چونکہ ان دونوں کے اندر فرق ہے تو ترجیح دینا ذرا مشکل معاملہ ہے،
اس لیے قاضی وہ خود فیصلہ نہیں سنائے گا بلکہ ان کو موقع دے گا کہ آپ خود اپنے لیے بہتر سوچ لو اور کسی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ کہ محایات فی المکان اس کی وجہ کیا ہے، کہ قاضی ان کو اس بات پہ کیوں لاتا ہے کہ پہلے دونوں آپ ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ تحایو فی المکان اعدل ہے، مکان کے اعتبار سے اگر تقسیم ہوتی ہے تو اس میں عدل و انصاف زیادہ ہے۔ جن دنوں میں احمد اس مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے انہی دنوں میں حماد بھی مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب حماد احمد سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جن دنوں میں اس گھر میں رہے تھے اس وقت تو اس مکان میں بڑی سردی تھی، ان دنوں میں تو بڑا اچھا موسم تھا، اب جب میری باری اس مکان میں آئی ہے تو اس میں تو گرمی بہت زیادہ ہے، یا جن دنوں میں آپ رہے تھے ان دنوں میں بارشیں نہیں ہوئیں، اب میں رہ رہا ہوں تو اب بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس میں باتیں کرنے کا موقع نکل رہا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی ایک وقت میں اس گھر کے ایک ایک حصے میں رہ رہے ہوں گے تو اس میں عدل پایا جائے گا، ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے تو اس گھر سے ان دنوں میں نفع اٹھایا جن دنوں میں موسم خوشگوار تھا، اور میرے حصے میں یہ گھر اس وقت آیا ہے کہ جب موسم بہت زیادہ خراب ہے، اس کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، لہذا مجھے تو یہاں سکون نہیں مل رہا، تو اس پہلو سے عدل ہے۔ وفی الزمان اکمل، اور اگر زمانے کے اعتبار سے محایات کو دیکھا جائے تو اس میں زیادہ کمال پایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک وقت میں پورا نفع ایک شخص اٹھا سکتا ہے۔ مثلا یہ 2 منزلہ مکان احمد کو ملا کہ یہ 3 مہینے احمد اس کو استعمال کرے، پھر اگلے 3 مہینے حماد استعمال کرے گا، تو جب احمد کو یہ مکان دیا گیا تو فرض کرتے ہیں کہ یہ احمد کو ملنے والا مکان مکہ مکرمہ میں زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً اس شہر میں تھا، اور ان دنوں میں حج کا موسم تھا، ان دنوں میں حجاج کرام کی آمد زیادہ تھی، تو اس نے فی الفور وہ مکان 3 مہینے کے لیے کرائے پہ دے دیا، تو اس نے وہاں ان 3 مہینوں میں کرائے پہ دینے کے بعد اس سے پورا نفع اٹھایا، 3 مہینے میں اس نے 3 لاکھ روپے کما لیے، اور اب جب حماد کی باری آئی اگلے 3 مہینے حماد نے استعمال کرنا تھا، تو ان دنوں میں حجاج کرام کی واپسی شروع ہو گئی، لہٰذا اکمل اور کمالیت محایات فی الزمان میں پائی جا رہی ہے، یعنی اگر محایات فی الزمان ہو تو پورے گھر سے اپنی باری میں پوری طرح نفع اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا جب اختلاف ہوا فلما اختلفت الجہت، تو جب اس میں جہتیں مختلف ہیں تو لا بد من الاتفاق، تو قاضی پہلے ان کو ایک لائن پہ لائے گا کہ کسی ایک پہلو پہ آپ اتفاق کرو کہ آپ محایات فی الزمان چاہتے ہیں یا محایات فی المکان چاہتے ہیں، پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ فإن اختاراه من حیث الزمان، چلیں ان دونوں نے اتفاق کیا جی آپ من حیث الزمان ہمارے درمیان باری مقرر کر دیں، تو اب پہلی باری احمد کی ہوگی یا پہلی باری حماد کی ہوگی، تو اب قاضی یہاں پہ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرے بلکہ یہاں پہ یہ رائے دی گئی ہے یقرع فی البدایتی، ابتدا کے لیے قراندازی کر لی جائے، قرع ڈال کے یہ طے کیا جائے کہ پہلے اس مکان سے نفع کون اٹھائے گا، نفیا للتہمتی، تہمت کو دور کرنے کے لیے کہ جس کا نام نکلے اس کو پہلے وہ جگہ دے دی جائے۔ آئیے سبق کے آخر میں اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محایات کی ترتیب اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے اور دائیں بائیں بھی ہو سکتی ہے، اس طرح محایات کی 2 قسمیں زمانی اور مکانی کا تذکرہ ہوا۔ محایات میں ملنے والا حصہ کرایہ پر بھی دے سکتے ہیں۔ مبادلہ کس سے کہا جاتا ہے؟ نفع کا بدلہ نفع سے ہو اس کو مبادلہ کہتے ہیں، اور ہر ایک کے نفع کو جب الگ الگ کر دیا جائے تو اس کو افراز کہا جاتا ہے۔ اگر اختلاف کی صورت ہو تو پھر قرع ڈال کر فیصلہ کر دیا جائے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔